وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج اپنی ساری عقیدتوں اور ادب کے سارے استعاروں کو سمیٹ کر اس عظیم المرتبت بارگاہ میں، اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خدمت گزاری کے لیے چنا، جن کے مقام و مرتبہ اس کائنات کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اتنا عظیم المرتبت مقام و مرتبہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس مقام و مرتبے پہ نازاں ہے، جو اس گھرانے کی خدمت گزار بنی جس گھرانے کے خدمت گزار جبرائیل امی بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اس گھرانے کے خدمت گزار جن و انس و ملائکہ بھی ہیں، جنہیں یہ شرف نصیب ہوا جو پہلے جانے کائنات کے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام کی خدمت گزار رہیں، پھر جان عالم کی امی جان کی خدمت گزار رہیں، پھر اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف پاتی رہیں، جن کی توقیر، مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ جن کی توقیر کو لکھنے والوں نے لکھ دیا اور بیان کرنے والوں نے ظاہر بیان کر دیا، مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو بات میں کہہ رہا ہوں ناظرین یہ انتہائی دل کی عطا گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اگر صرف اس لمحے کو محسوس کروں نا کہ مقام ابوا کے وہ لمحات کہ جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے پردہ فرمایا ہوگا، اس وقت، اس پل، اس لمحے سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ نے جس پیار سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہوگا، اور جس طرح قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسے دیے ہوں گے، اور جس طرح چشمان مبارک سے بہتے ہوئے موتیوں کو سمیٹا ہوگا، اور پھر جس طرح وہ وجہ وجود کائنات کو مکہ پاک کی سرزمین تک مامتا کی چھاؤں ملائی ہوں گی، اس کائنات کی ساری سلامیاں اور اس کائنات کی ساری عقیدتیں در سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ پر قربان ہیں. ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہونے کا تاج سجا، جن کی نگاہوں میں بچپن سے لے کر ظاہری پردہ فرمانے تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کا ایک نقش ہوا ہے، جن کو بچپن ہی سے اس نور کا دیدار نصیب ہوا جن کے دیدار کو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آیا کرتے تھے، جن کو بچپن ہی سے اس پیارے مدنی آقا کا مبارک لمس نصیب ہوا، جن کے لمس کو پانے کو شجر و حجر باقاعدہ تڑپا کرتے تھے، جن کو بچپن ہی سے اس محبوب کے تبسم کی لذتوں کو محسوس کرنے اور محسوس کرنے کا موقع ملا، جس میٹھے تبسم پر کائنات کا نچھاور ہونے کے لیے ایک ایک ذرہ تیار رہا کرتا تھا، جن کو بچپن ہی سے اس محبوب کے رخ انور کا دیدار کا موقع ملا، جس رخ انور کی خیرات چاند اور سورج باقاعدہ لیا کرتے تھے، لیا کرتے ہیں اور لیتے رہیں گے، جن کو بچپن ہی سے اس مبارک خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کرنے کا موقع ملا، جس خوشبو سے مشک اور عنبر بھی خیرات پایا کرتے ہیں، جن کو بار بار ان معصوم دستہائے مبارک کو بوسہ دینے کا موقع ملا،
جن کے ایک اشارے پر چاند اپنے کلیجے کو چیر دیا کرتا ہے اور بادل مینا برسا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں قربان جاؤں سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا کے بخت پر کہ جنہوں نے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے ہیں، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا پھرنا دیکھا ہے، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھی ہے، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حسین سا تبسم دیکھا ہے کہ جس تبسم کے اوپر پوری کائنات اپنے آپ کو نثار کرنے کو تیار ہے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاریاں کی اور ناز برداریاں کی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسکراتی تھیں اور کھلکھلاتی تھیں، جو امت کی وہ محسنہ ہیں جو محسن انسانیت کے سکھ دکھ میں خادمہ بن کے ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھیں، جن کا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ احترام فرمایا کرتے تھے، جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی فرمایا کرتے تھے، جنہیں اماں جان کہہ کر بلایا کرتے تھے، یعنی میری والدہ کے بعد ام ایمن سلام اللہ علیہا میری والدہ ہیں۔ سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہا ناظرین اپنی شخصیت میں انتہائی با کمال اور بے مثال خاتون تھی، اور کیوں نہ ہو صاحب، یہ تو ڈیوائن فیصلہ ہے کہ اپنے محبوب کی خدمت گزاری کے لیے اللہ نے چنا ہے، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح واری ہوتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے پر نثار ہوا کرتی ہے، جنہوں نے ابتدائی اسلام کے دور میں تکالیف بھی برداشت کی، جن کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرتیں کی، یعنی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت آپ نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف کی۔ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا بے انتہا نڈر خاتون تھی، بے انتہا بہادر خاتون تھی، جنہوں نے غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں، غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی، اور غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہا، حضرت ام عمارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، مرم پٹی کیا کرتی تھی اور مجاہدین کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا کرتی تھی۔ آئیے ناظرین اسی عظیم ترین بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ کا اکرام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے فرماتے کہ اس کی مثال مثالوں میں نہیں۔ دیکھیے صاحب، میں آغاز میں ایک بات سوال کے طور پہ آپ کے سامنے پٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور یہ بلا تمثیل، کہ وہ ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تم پر احسان کرے اس کا بدلہ ظاہر احسان سے دو۔ اچھا، کوئی ہم پہ چھوٹا سا احسان کر دے تو بہت بڑی بات ہے، محسن انسانیت کی جنہوں نے خدمت گزاری کی ہو، مطلب وہ محسن انسانیت پہ تو کیا احسان ہے، محسن انسانیت نے بنیادی طور پہ ان کو اپنے لیے چنا، لیکن امت پر ان کا احسان ہے کہ ہمارے آقا کی جو خدمت گزاری وہ کرتی رہیں۔ تو ان کے تعارف سے آغاز کیجیے، حسین تعارف سے، پھر یہ بتائیے خاندان رسول سے آپ سلام اللہ علیہ کی جو نسبت ہے خاص طور پہ وہ بتائیے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئے انتہائی حسین بچپن کو جس انداز سے آپ نے دیکھا، خدمت گزاری کی، آغاز کیجیے۔ یقیناً بہت حسین باتیں ہیں، حسین تذکرہ ہے، اور جیسے آپ نے یہ بات کی قرآن مجید کی آیت کے ضمن میں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یقیناً پوری امت پر لازم ہے کہ ایسے محسنوں کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں وقت بتایا۔ دیکھیے حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حبشی نسل تھیں، اور آپ کا جو سلسلہ نسب امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر بیان فرمایا ہے، حصول برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ برکہ بنت ثعلبہ بنت عمر بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمر بن نعمان۔ برکہ آپ کا نام تھا؟ برکہ آپ کا نام تھا، لیکن آپ معروف ہوئیں ام ایمن کے نام سے۔ ایمن آپ کے پہلے بیٹے ہوئے جو غزوہ حنین میں شہید بھی ہوئے، تو ان کے مناسبت سے آپ کی کنیت ہو گئی ام ایمن۔ لیکن صاحب برکت کی خدمت گزاری برکہ ہی کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام مبارک ہی منتخب فرما رکھا تھا کہ یہ صاحب برکت ہیں، اور برکت ساری کی ساری انہی کی گود میں ہوگی۔ کیا کہنا ہے۔ تو آپ کی جو خدمت گزاری آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، اور آپ نے سوال میں آپ کے خاندان کی طرف بھی ذکر فرمایا، تو حضرت ام ایمن بنیادی طور پر آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی خادمہ تھی، اور گویا کہ اس وقت سے آپ کا رشتہ ہو گیا۔ پھر ان کا وصال ہوا تو وہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پھر ان کی خدمت میں رہیں، اور حتیٰ کہ جب
حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہوا تو پھر آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری ان کے سپرد ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور وہ خدمت پھر ان کی جاری رہتی ہے تا کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح مبارک فرمایا تب آقا علیہ السلام نے ان کو اس وقت آزاد فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا نکاح کیا جو کہ عبید بن زید کے ساتھ ہوا، جن سے یہ حضرت ایمن تولد پذیر ہوئے اور آپ ام ایمن کہلائیں۔ گویا کہ جب تک آقا علیہ السلام نے انہیں آزاد نہیں فرمایا انہوں نے شادی بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی عمر کے مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری عمر کے 25 برس ہیں جی وہ اسٹریٹ اوے جو ہیں وہ یہ کتنا ایک طویل مدت ہے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام کو جن خواتین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا وہ تو آپ کی رضائی مائیں کہلائیں، مگر ان دودھ پلانے والی مقدس مستورات اور خواتین کے علاوہ کچھ خواتین کو آقا علیہ السلام کی آیا یا خادمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، دودھ پلانے میں سب سے بڑا تذکرہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ملتا ہے، لیکن ان سے بھی قبل جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ یا حضرت سویبہ، دونوں اعتبار سے اطلاق پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کو چونکہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خبر سنتے ہی ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، وہ ان کی لونڈی تھی، تو گویا وہ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے، چونکہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا ابو لہب، تو اللہ نے ایسی خاتون سے گویا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت نہیں لی جو ان کی ملکیت میں تھی، آزاد ہوئیں تو آقا علیہ السلام کو دودھ کیا اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح دودھ پلانے والی خواتین میں حضرت ام فروہ کا بھی نام آتا ہے، اور بنو سلیم کی 3 خواتین تھیں اور تینوں کا نام اتفاق سے آتقہ تھا، اس لیے انہیں جمع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے عواتق کہا جاتا ہے، عواتق بنو سلیم۔ پھر آقا علیہ السلام کی آیا اور خادمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ کی ہمشیرہ حضرت شیمہ کو بھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اچھا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ خدمت گزاری کا یہ شرف حاصل ہوتا ہے، پھر آپ نے اپنے سوال میں ذکر فرمایا کہ جب حضرت آمنہ کا وصال مبارک ہوتا ہے، یعنی آپ گئی ہوئی تھیں اپنے میکے اور آقا علیہ السلام کے ننھیال مدینہ منورہ، اور وہاں پر بہت سارے اہل کتاب نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اتنی غور سے دیکھا اور کچھ پیشین گوئیوں کا ذکر کیا کہ حضرت سیدہ آمنہ کو خوف ہوا کہ کہیں آقا علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، واپس پلٹیں تو ابوا کے مقام پر ٹھہرتی ہیں اور امر ربی آ جاتا ہے، تو ان کا وصال مبارک ہوتا ہے تو حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ پھر آقا علیہ السلام ان کی گود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے بعد ماں ہونے کا یہ اعزاز آقا علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا، اور آقا علیہ السلام یہی پھر بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت تمہید ہے جی۔ اب ذرا یہ بتائیے، اب میں اس سوال کو کیسے پٹ کروں، میری سمجھ نہیں آتا کہ جن کے توسط سے ایمان کی تقسیم پوری کائنات میں ہوئی، اس گھرانے میں موجود اور اس ہستی کی خدمت گزاری میں موجود، تو ایمان لانے کا وقت کیا ہوگا یہ ذرا بتائیے، کیا لمحات ہوں گے وہ؟ اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل جو خدمت گزاری، یعنی 25 برس ظاہری حیات کے آپ نے اپنی خدمت گزاری کا شرف ان کو عطا فرمایا، وہ کیا پہلا نکاح جو ہے اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر میرے سرکار علیہ السلام کے عشق میں ان کی محبت میں آپ نے ہجرتیں بھی فرمائیں، اور کیا کمال اوصاف و محاسن آپ کی شخصیت کے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں کو فضیلت عطا فرمائی، وہیں اللہ نے خواتین کو بھی عزت اور مقام اور درجے عطا فرمائے۔ کاش خواتین سمجھ لیں اس بات۔ یہ اس بات کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ بڑی آزادی کی خواتین کی بات ہوتی ہے، ان کو عزت دینے کی بات ہوتی ہے، تو اس ہستی کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عزت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ ان کی عزت کیا کرتے تھے، جس پر آگے بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو اولاً ہی عزت عطا فرمائی تو وہ ہستی کہ جو ماں کی جگہ پر ہو یا ماں کے مقام پر ہو، اور حضور جنہیں
امی کہہ کر یا امی کہہ کر کے پکاریں، بتائیے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو یہ آپ کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جس سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ بعض خواتین یا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمت گزارا ہے کہ جو اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت یا اپنے بیٹے کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ اور حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے صاحبزادے جو ہیں ان کا نام حضرت اسامہ، انشاءاللہ بات ہوگی، ان کے بجائے جو پہلے صاحبزادے ان کی وجہ سے ایمن ان کا نام ہوا، تو ام ایمن کے لقب سے آپ زیادہ مشہور ہوئی۔ برا کا نام آپ کا آپ لوگوں کے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ بالکل اگر ہم یہ کہیں کہ ایک صحابیہ ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خادمہ حضرت برکہ بنت ثعلبہ، لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ تو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لقب سے جیسے جناب ابو طالب ہے، جناب عبد المطلب ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے القابات سے بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت گزاری کرنے والی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا ایک تعلق رکھا، یعنی جب آپ کی والدہ محترمہ قبیلہ بنو نجار تشریف لے گئی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر، جب واپس وہاں سے پلٹی ہیں تو مقام ابوا پہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر جناب عبد المطلب کی خدمت میں لے کر کے آنا یہ آپ ہی کا کارنامہ تھا۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور پوری خدمت گزاری، ان سب چیزوں کو دیکھنا، تو یہ ایک ماں کا جو کردار ہونا چاہیے وہ آپ نے بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ کیسا انجام دیا؟ اور کیسا انجام دیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک سفر وہ ہے کہ جو مدینے سے شروع ہوا، مقام ابوا تک پہنچا اور پھر واپسی مکہ مکرمہ تک، 6 سال کی عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور 53 سال کی عمر میں حضور دوبارہ مدینے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو صاحب الہجرتین ہے اوصاف کے اعتبار سے، یعنی 6 سال میں حضور کو لے کر آپ حضور کے ساتھ مدینے سے مکہ آئی ہیں، لیکن اس کے بعد جو باقی 47 سال گزرے بعد میں حضور کے ساتھ یہ دوبارہ مدینے جا رہی ہے، یعنی مدینے پاک کے حوالے سے صاحب الہجرتین، صاحب الہجرتین، کیا اچھا جملہ ہے، پہلے حبشہ پہنچی پھر جو ہے مدینے آئی۔ تو یہ جو دونوں طرف سے آپ کا تعلق ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے، یہ نقطہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت ہے، ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ اور اوصاف کی آپ نے بات کی، اولاً جو خواتین اسلام قبول کرنے والی ہیں ان میں آپ کا شمار کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب اولاً اسلام قبول کرنے والے تو السابقون الاولون میں جو خواتین شامل ہیں ان میں آپ کا نام نامی اسم گرامی چمکتا ہوا اور پورے افق پہ جگمگاتا ہوا میں نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ، میں نے عرض کیا کہ نام کے بجائے کنیت سے آپ کی مشہوری ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کہہ کے یا ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری خواتین اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ان سے نکاح کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے براہ راست، ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی، لیکن خاص طور پہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو یہ بیان فرمانا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور آپ کی فضیلت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہما، ان دونوں ہستیوں کی تدفین میں بھی آپ شامل ہیں، غسل و تدفین کے اعتبار سے، اور جو دردناک کلمات اس وقت آپ نے کہے ہیں وہ بھی دھارے کے تاریخ، یعنی یہاں بھی ایک ماں کا کردار جو ہے، یہ بھی ایک ماں کا کردار ہمیں یہاں پر ایک جو ہے پہلا نکاح آپ کا، پہلا نکاح، جی پہلا نکاح جو ہے وہ آپ کا ہوا، وہ حضرت عبید بن زید ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہی سے حضرت ام ایمن تولد ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ کنیت کے اعتبار سے ہی ہوا۔ میں ایک چیز یہاں پہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا تعلق اور ایک سارا معاملہ رہا، اس نے آپ کی ذات کے اندر شجاعت و بہادری کو بہت زیادہ پیدا فرما دیا۔ تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان شجاع اور بہادر ہیں، انہی میں صحابیات کے جو جنگوں میں شریک ہوا کرتی تھی ان میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور غزوہ خیبر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ احد ہو، آپ ان خواتین اسلام کے ساتھ ہیں جن میں حضرت ام عمارہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان مجاہدین کی خدمت گزاری یا زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹی وغیرہ کا کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ شجاعت و بہادری آپ کی ذات میں بھی بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دیکھیں کمال بات، پھر آپ دیکھیں یہ کیسی آپ کی ہستی کی بات ہے۔ ایک تو آپ نے بڑا زبردست نقطہ ہے جو مدینہ پاک مطلب بچپن میں آنا، پھر مدینہ پاک جو ہے وہ جوانی میں آنا، پھر آپ نے جو ہجرت فرمائی حبشہ کی جانب بھی، پھر اس کے بعد ظاہر آپ مدینہ پاک آئیں، اور جو آپ نے بات کی بڑی اہم باتیں، میں چاہتا ہوں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں کہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ، آپ کو جو ٹاپ آف دا لائن خواتین ہیں نا، بہادر اور نڈر قسم کی خواتین جو اسلام کی،
افق پہ نظر آتی ہیں، اس میں حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں، اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں جو انتہائی نڈر، جس میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں. تو یہ خواتین ہمیں خاص طور پہ جو ہے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. اچھا اب بات یہ وہ موقع جو حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا، یہ ایگزیکٹلی وہ موقع ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہے، اور ظاہر ہے پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. تو وہ جو منظرنامہ تھا وہ کیا تھا؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ یعنی واحد صحابی کہ جن کا نام لے کے قرآن میں ذکر، ان کا مقام اور مرتبہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا، اگر کہا جائے کہ لیجنڈری خواتین اگر ہیں تو وہ یہی نفوس قدسیہ ہیں. بالکل ایسا. تو انہی میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے جب پہلے شوہر کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ دوبارہ کاشان نبوت میں آ گئیں اپنے نوخیز بچے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کا دوبارہ نکاح کیا جائے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ارشاد فرمائے. ان کا ذکر مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایک جنتی بی بی سے نکاح کرے، اسے چاہیے ام ایمن سے نکاح کر لے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات، یہ فضیلت جو ہے وہ موٹیویٹ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جو ہے وہ کر لیا. یہاں علامہ صاحب ایک جملہ ضرور دے دیجئے. جن موضوعات کو ہم ٹیبوز سمجھتے ہیں نا آج اس معاشرے کے اندر، آپ یہ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی والدہ کے بعد والدہ فرماتے ہیں، ان کے نکاح کے لیے سرکار خود فرما رہے ہیں. بالکل. ان موضوعات کو ہم ٹیبوز سمجھتے ہیں آج اس معاشرے کے اندر، لیکن سرکار نے ڈھیر کیا ان موضوعات کو. بالکل. ہاں جی آگے چلیں. تو اسلام تو ان چیزوں کی نفی کرنے والا ہے. تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر چرخ فضیلت پہ دیکھا جائے تو چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور ان کے اوصاف اور محاسن پہ گفتگو کی جائے تو وفا شعار ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، شوق شہادت اور جذبہ عبادت ان کے اندر بھرپور ہے. اور یوں اگر دیکھا جائے تو کم عمری سے لے کے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کم عمر تھے اسی وقت سے حضور جان عالم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے تھے، اور جام شہادت نوش کرنے تک یہ حضور کے دامن سے وابستہ رہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے شخص کہ جو آزاد کردہ غلام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح ان کے ایک اور وصف بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ انہی کا خاصہ ہے کہ یہ صحابہ کے درمیان حب النبی کے نام سے مشہور ہے. حب النبی یعنی نبی کا محبوب. کہ اگر نبی کا محبوب کہا جائے تو کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. کائنات کے محبوب کے محبوب ہیں. کائنات کے محبوب کے محبوب. سبحان اللہ. اور وفا شعاری کا عالم دیکھیں کہ جب حضور طائف کے میدانوں میں جاتے ہیں، کفار جو ہیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پتھروں کے ذریعے آپ پر سنگ باری کرتے ہیں، تو یہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنے جسم کو حضور کے سامنے لے آتے ہیں تاکہ جو پتھر ہے وہ میرے جسم پر لگ جائے، میرے محبوب کو نہ لگے. تو یہ ان کی وفا شعاری کا عالم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعے سے لگا جس کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا. فرمایا کہ ایک دفعہ ایک منافق کے ساتھ ان کا سفر ہوا. منافق نے جو ہے وہ یہ خیال کر کے کہ ان کو آج مجھے قتل کرنا ہے، ایک کھنڈر کی طرف لے گیا یہ کہہ کر کہ تھوڑی دیر ہم آرام کر لیتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو جب حضرت زید جو ہے آرام کے لیے استراحت کے لیے لیٹتے ہیں تو وہ رسی سے ان کو باندھ دیتا ہے. حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے باندھ کیوں رہے ہو؟ تو وہ یہ منافق کہتا ہے کہ کیونکہ تم رسول اللہ کے محب ہو، ان کے محبوب ہو، اور معاذ اللہ مجھے سب سے زیادہ نفرت محمد سے علیہ باللہ تعالی، تو اس لیے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اذیت ہو. تو بہرحال حضرت زید جو ہے جب رسی سے بندھے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں یا رحمان اغثنی، اے اللہ میری مدد فرما. تو دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، ایک ندا آتی ہے کہ اے بدبخت اس کو چھوڑ دے. اچھا وہ جب منافق ہے وہ دیکھتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے کہاں سے آواز آتی ہے، فوراً کھنڈر سے باہر نکالے دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا. پھر دوبارہ آواز آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ 3 دفعہ جب یہ آواز آئی تو دیکھا کہ ایک شاہ سوار کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ورنہ یہ نیزہ تمہیں جو ہے وہ میں گھونپ دوں گا. بہرحال وہ نیزہ جو ہے اس شاہ سوار نے اس منافق کو گھونپ دیا. اچھا جب وہ شاہ سوار اندر داخل خنڈر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ سے یہ وہ کہتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانتا. تو حضرت
جو شاہ سوار تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں جبریل ہوں. یعنی حضرت جبریل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے تشریف لا رہے ہیں. وہ مقام و مرتبہ حضرت زید بن حارثہ. صحیح ہے مجھے صاحب کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ. اب ظاہر ہے یہ سوال ایسا ہے کہ اس کو ہم ڈیفائن کر ہی نہیں کر سکتے, تو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر دیجئے. دوسرا یہ بتائیے کہ جو عطائیں سرکار کی بارگاہ سے ہوتی تھی, اور تیسرا یہ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس انداز سے آپ عقیدت فرماتی تھی, بتائیے ذرا. یقیناً آپ نے اچھی بات سے ایک متوجہ کیا ہمیں اور تمام سننے والوں کو کہ آج انسانیت جن مسائل سے دوچار ہے انہی میں ایک ریسزم بھی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنی سیرت مطہرہ سے ہمیں انسانی مساوات کا یہ درس دیا ہے. دیکھیے کہ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حبشی النسل ہیں. تو جب حبشی النسل ہیں تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے رنگ مبارک بھی کالا ہوگا اور نین نقش بھی موٹے ہوں گے, مگر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری نے انہیں کس درجے تک پہنچایا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی وفاداری کا جو اظہار فرمایا وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر جینا سیکھو, نہ یہ کہ نسل یا قبیلے کی بنیاد کیا پر. اچھی بات. اور ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو بیان فرما دیا, کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمل مبارک اس معاشرے میں فرما رہے ہیں جن کا سارا فخر ہی نسل پر ہوتا تھا. واہ واہ, یہ کمال نقطہ آپ نے اٹھایا. یعنی عرب اپنے آپ کو جو عرب کہتے تھے انہیں اپنے قبیلے اور نسب پر جس طرح فخر ہوتا تھا, اس معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کو اس طرح سے مساوات کی ایک عملی تصویر عطا کرنا یہ بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, پھر یہاں سے ایک بات اور جوڑ لوں. حضرت ام ایمن کے صاحبزادے ہوتے ہیں جو کہ حضرت زید سے ہوئے, حضرت اسامہ. تو حضرت اسامہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی وصال سے قبل لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا. سبحان اللہ. اور لشکر کا سپہ سالار بنایا اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی ان نازک حالات کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی تجربہ کار کو ان کی جگہ پر آپ اب روانہ فرمائیں, چونکہ سچویشن بدل گئی ہے آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد. اور یہ ہیلدی ڈیبیٹ تھی. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشقیہ جواب دیا کہ میں انہیں تبدیل نہیں کروں گا جنہیں آقا علیہ السلام نے مقرر فرمایا, چاہے حالات جیسے بدل دیں. تو دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن صرف ان کے ساتھ صرف ان کو عزت اور احترام جو نوازا اور جو شفقت سے نوازا, صرف وہیں تک بات نہیں, ان کے بیٹے کو کس طرح سپہ سالار بھی مقرر فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جہاں تک آقا علیہ السلام کی شفقتیں, آپ کی عنایات, آپ کی نوازشات کا تعلق ہے تو آپ تو سراپا رحمت, سراپا شفقت, سراپا عطا اور ہر ایک کو عطا فرمانے والے. اچھا, حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی آپ مال غنیمت میں سے ایک اونٹ عطا فرمائیں, کیا اچھی بات, سواری عطا فرمائیں. یہاں مزاح بھی ہے, لطافت بھی ہے, سواری عطا فرمائیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ ان کی سادگی, وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچہ نہیں, مجھے بڑا اونٹ دیں, وہ میرا بوجھ کیسے اٹھائے گا, میں اس سے کام لینے ہیں. تو آقا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں, فرمایا نہیں, میں تمہیں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. ٹھیک ہے. اور تو پھر آقا علیہ السلام نے جب انہیں عطا فرمایا تو اونٹ عطا فرمایا, کیونکہ جو اونٹ ہے وہ آخر اونٹ کا بچہ ہی, یہی سرکار نے فرمایا. تو یہی آقا علیہ السلام فرمایا. تو دیکھیے نا, آقا علیہ السلام نے ان سے مزاح بھی فرمایا, ان کو عطا اور شفقت سے بھی نوازا. اور پھر یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کا مزاح مبارک ایسا ہے جو مزاح بھی ہے اور حقیقت پر بھی مبنی ہے, مبالغہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے. آج کل ہم مزاح کے نام پر بعض اوقات انتہائی ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو جھوٹ ہیں یا خلاف وقار ہیں, ایسے الفاظ کی طرف چلے جاتے. تو آقا علیہ السلام نے مزاح بھی فرمایا اور ان کو یہ عطا بھی فرمایا. تو یہ ہمیشہ یہ رشتہ جو حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا اور آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں, وہ ہمیشہ رہیں. حتیٰ کہ
آقا علیہ السلام کے معمول مبارک سے یہاں تک ملتا ہے کہ آپ خود تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان سے ملنے کے لیے. سبحان اللہ. اور یہ بات مدینہ کی ہے. یعنی جب آقا علیہ السلام کی مصروفیات کو بھی آپ چشم تصور میں لائیے کہ جب اتنے سارے مصروفیات بھی بڑھ گئیں، غزوات ہیں، سرایہ ہیں، گویا کہ اب پوری ایک ریاست وجود میں آ گئی تھی، اور ریاست کے تمام ذمہ داریاں اور فرائض وہ آقا علیہ السلام، اور آئلی زندگی اپنی جگہ، ازواج مطہرات کے حجرے اپنی جگہ، اور یہ ساری، اس کے باوجود آقا علیہ السلام ان کے لیے تشریف لے جاتے. یہ ہے رشتوں کو نبھانا. سبحان اللہ. اور یعنی کس طرح سے آقا علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی کہ تم جتنا بھی بڑے ہو جاؤ، مگر وہ جنہوں نے بچپن میں تمہارے انگلی پکڑ کے ساتھ چلے ہیں اور خدمت کی ہے، ان کے ساتھ یوں نبھانا سیکھیے. یہ ایگزیکٹلی وہ بات ہے جو ابتدا ہم نے کی تھی نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اچھا اب ذرا آئیے اس طرف، مختصر چونکہ ظاہر وقت کم ہے، کہ جو عقیدتیں آپ کی سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھی، ذرا وہ 2-4 جملے آ جائیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چونکہ بچپن سے وہ سارے واقعات سنے تھے، آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تھا، آقا علیہ السلام کی ذات سے اتنی بے انتہا محبت کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کو اگر کوئی وقت گزر جاتا درمیان میں کہ زیارت نہ کر پاتی تو سارے کام کاج چھوڑ کر بےتاب ہو کر آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتی اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہتی، اور اپنے شہزادے بھی آقا علیہ السلام کو پیش فرما دیے. حضرت ایمن آگے جا کے ذکر کرتے ہیں وہاں پر، تو دیکھیے نا، اولادوں کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور حضور ہی ان کی جان تھے، حضور ہی ان کا ایمان، حضور ہی سے ان کی زندگی شروع ہوتی تھی اور اسی پر زندگی وہیں پہ ختم ہوتی تھی. بلکہ آپ دیکھیے نا وہ جو غزوہ احد کا منظرنامہ ہے، وہ کیسا منظرنامہ ہے علامہ صاحب، کہ آپ کی شجاعت و بہادری تو ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے گفتگو کی، لیکن کمال یہ کہ وہ ایک نازک وقت جو آ گیا تھا مسلمانوں کے اوپر، اس وقت پہ جس انداز سے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو موٹیویٹ کیا، مطلب وہ موٹیویشن ایسی کمال ہے صاحب کہ ایک یعنی یوں کہیے کہ بجلی دوڑ گئی تھی اس میدان کے اندر. اچھا اب آئیے ذرا اس طرف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی ان کی عقیدت کے اندر کسی طور سے کمی نہیں ہے، ان کے اکرام میں کسی، بلکہ آپ یہ دیکھیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے اکرام فرماتے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا وہ عقیدت کے جو پھول ہیں وہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرف آنے سے قبل میں ایک چیز جو اولاً آپ کے اوصاف میں ذکر کرنا رہ گیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود صحابیہ ہیں، آپ کے شوہر بھی صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی صحابی بنایا. سبحان اللہ. یہ بھی اس اعتبار سے باعث فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور پھر شہید کی ماں ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. بالکل ٹھیک. اور پھر دوسرے صاحبزادے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ ہونا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کا حضور کی اونٹنی پہ حضور اپنے ساتھ ان کو سوار کر رہے ہیں. تو یہ وہ فضیلتیں ہیں، وہ خوبیاں ہیں کہ آپ ان نسبتوں میں اگر بہتے چلے جائیں گے تو اگر محبت کی نظر اور محبت کی عینک لگا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ خاتون کہ جس کا براہ راست قبیلہ قریش سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا براہ راست عرب کے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ نسبتیں برکتیں آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ شہید کی ماں بھی ہیں، شہید کی زوجہ بھی ہیں. جی، تو اس اعتبار سے یہ تمام جب نسبتیں برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان نظر آتا ہے. اور آج میں یہ بات عرض کروں اس طرف آنے سے قبل ادب و احترام کے حوالے سے، آج تو اگر نکاح ہو جاتا ہے اور بیٹا اپنے بیوی بچوں کو لے کر الگ گھر میں رہائش اختیار کر لیتا ہے، جو اس کا ایک شرعی حق ہے، قانونی بھی حق ہے، سب چیزیں ہیں، وہ ماں کی طرح ملنے کے لیے نہیں آتا، ان کو وقت نہیں دیتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی والدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کی جو ہے مزاج پرسی کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں. تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو افضل البشر ہیں کون ہیں؟ بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے دور خلافت میں آپ حضرت عمر کو اپنے ساتھ لیتے، کہتے آئیے ادھر حضرت ام ایمن کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، جا کر ان کے پاس جا کے بات کرتے ہیں. کیا گفتگو ہے، وہ کنورسیشن، کیسی ہستیاں ہیں یہ کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کا یہ مجموعی طور پر اجماعی طور پر عقیدہ ہے کہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں تمام امت کے اندر
ناظرین اکرام، آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور سورہ یوسف کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے۔ اللہ اللہ ام ایمن کا مقام، اللہ اللہ ام ایمن کا مقام، مصطفیٰ کرتے تھے جن کا احترام، مصطفیٰ کرتے تھے جن کا احترام، ماں انہیں کہتے تھے شاہ دو جہاں، ماں انہیں کہتے تھے شاہ دو جہاں، آیا اہل بیت میں ہے ان کا نام، آیا اہل بیت میں ہے ان کا نام، ان کو حاصل تھی شجاعت بے مثال، ان کو حاصل تھی شجاعت بے مثال، ام ایمن خوش مقدر خوش کلام، ام ایمن خوش مقدر خوش کلام، اللہ اللہ ام ایمن کا مقام، رب کی ان پر رحمتیں ہوں بے شمار، رب کی ان پر رحمتیں ہوں بے شمار، ان پہ ساجد ہر گھڑی لاکھوں سلام، ان پہ ساجد ہر گھڑی لاکھوں سلام، اللہ اللہ ام ایمن کا مقام، مصطفیٰ کرتے